وہ کہتے ہیں نا کہ جب اہم معاملات چھوکروں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا یہ قلم ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، اور آج کے دور میں ہم کہیں تو یہ کیمرہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، ورنہ اسے تمیز نہیں ہوتی کہاں کیا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے، اور کون سے الفاظ کس جگہ کہنا مناسب۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں لال مسجد کے مسئلے کو لے کر مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک موقف سامنے آیا تھا، جس کو لے کر بہت سارے اہل علم نے ان سے اختلاف کیا، بہت سارے اہل علم نے ان سے اتفاق کیا۔ آپ کسی بھی نظریے سے اختلاف اور اتفاق کر سکتے ہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آئینی اور شرعی حق ہے، اخلاقی حق ہے، لیکن آپ اس اختلاف کی آڑ میں دوسروں کی پگڑیاں قطعاً نہیں اچھال سکتے۔ ہمارے ایک صحافی ہیں عمار خان یاسر، انہوں نے عجیب قسم کی باتیں کی، یقین جانیے انہیں وہ باتیں دیکھ کر، ان کی باتیں پڑھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کسی تربیت یافتہ گھر کا فرد ہے۔ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو کہا کہ یہ جرنیلی تسموں سے لٹکنے والا مفتی ہے۔ اس نے جامعۃ الرشید والوں کو، تمام علماء کو گویا کہ کہا مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے جو وہاں پر کام کرنے والے حضرات ہیں، انہیں کہا یہ سرکاری ٹٹو ہے، اور اس پر بھی اسے شرم نہیں آئی، اور آگے بڑھ کر انتہائی غلط قسم کا جملہ استعمال کیا اور کہنے لگا کہ یہ سرکاری عسکری پینٹ میں لٹک کر مفادات حاصل کرنے والے عسکری ٹٹو ہیں۔ کیسی باتیں یہ کر رہا ہے، لیکن یہ باتیں اس کے لیے وبال جان بن گئی، یہ باتیں اس کے لیے مصیبت کا گڑھا بن گئی۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ باتیں کر کے میری واہ واہ ہوگی، لوگ میرے نعرے لگائیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لیکن جس بندے نے بھی اس بات کو سنا، پڑھا، سمجھا، اس میں علم تھا، اس بندے میں عقل تھی، اس میں کچھ سنجیدگی تھی، میچورٹی تھی، اس نے اس کو اسی کی جو ہے نا وہ عزت کی دہی بنا کے رکھ دی۔ ہر کوئی کہنے لگا یار یہ عمار خان یاسر کیسا بندہ ہے، ہم تو اس کو مدرسوں کا رکھوالا سمجھ رہے تھے، ہم تو اس کو دینی تحریک، دینی کاز پہ کام کرنے والا فرد سمجھ رہے تھے، لیکن اس بندے کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح ہر کسی کو راس نہیں آتی، یہ ہضم نہیں ہوتی۔ جب اس قسم کے لوگوں کو جب شہرت ملتی ہے نا تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ایک واقعے کے اندر ہوا تھا، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ ہر ایرے غیرے کو علم حاصل نہیں کرنے کی اجازت، پابندی لگا دی کہ بھائی کوئی ہر بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے بچے کے لیے ایک استاد رکھا، اور کچھ قوموں کو، کچھ صاحبزادوں کو اجازت دی، باقی کے اوپر تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی لگا دی۔ تو راستے میں ایک کمار کا گھر پڑتا تھا، وہ بہت پیسے والا ہو گیا تھا، اس نے اس استاد کو پیسے دے کر کسی طرح آمادہ کر لیا کہ میرے بیٹے کو بھی پڑھا دیا کرو چھپ چھپا کر، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یوں تعلیم چلتی رہی، ہوتی رہی، زمانہ گزرتا گیا۔ آخر ایک دن بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کیا کہ آج میرا بیٹا جو ہے فارغ التحصیل ہوا ہے، اور میں اس کے علم کی جانچ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مقابلہ کروانا چاہتا ہوں۔ اب دربار لگا، سارے معززین عمائدین وہاں جمع تھے، اور بادشاہ صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یوں اس کے سر کے اوپر دستار رکھی گئی، اور یوں اس کی واہ واہ ہوئی۔ تو وہ کمار بندہ، وہ چمار آدمی، وہ بھی کھڑا ہوا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ انصاف نہیں ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس استاد سے آپ کے بیٹے نے پڑھا، اس استاد سے میرے بیٹے نے بھی پڑھا، جتنا علم تعلیم آپ کے بیٹے نے حاصل کی، اتنی تعلیم علم میرے بیٹے نے بھی حاصل کی، لہٰذا جو اعزاز اسے دیا جا رہا ہے وہ میرے بیٹے کو بھی دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، جب ساری بات کی تہ تک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو لایا اور تلوار ہاتھ میں دی اور کہا کہ اپنے استاد کا سر قلم کرو کہ اس نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب اس شہزادہ جو تھا بادشاہ کا بیٹا، وہ اس نے کہا نہیں میں اپنے استاد کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ بہت اصرار کیا، باپ نے اسے مارا، پیٹا، لہو لوہان کیا، لیکن وہ تیار نہ ہوا اپنے استاد کو مارنے کے۔ اس نے، بادشاہ نے کہا اچھا، وہ دوسرے کمار کے بیٹے سے کہا کہ اچھا تم نے پڑھا، تمہارے استاد نے غیر قانونی کام کیا، لہٰذا یہ تلوار اٹھاؤ اور اس کا سر قلم کرو۔ اور اس نے کچھ نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ کوئی اس کے اندر کوئی اخلاقیات آئی، اس نے ایک دم تلوار نکالی اور استاد کے اوپر تان لی۔ گردن اڑانے ہی والا ہی تھا کہ بادشاہ نے روک دیا اور کہا لوگوں، میں اس لیے منع کرتا تھا کہ ہر ایرے غیرے کو نہ پڑھاؤ، ورنہ یہ دیکھو میرے بیٹے بھی اسی کا شاگرد ہے، میں نے اسے مارا، پیٹا، سارا کچھ کیا، لیکن استاد پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اسے تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہ ڈر کے ہمارے استاد کی گردن
اتارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس قسم کے لوگ جب پڑھ کر معاشرے میں آتے ہیں تو پھر وہ بزرگوں کو، اولیاء کو، علماء کو، سفید ریش کو، باقی چیزیں چھوڑیں، مفتی طارق مسعود صاحب عالم نہیں ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب عالم نہیں ہے، سفید ریش تو ہیں یار، بزرگ تو ہیں۔ اتنی شرم تو خیال رکھنا چاہیے تھا عمار خان یاسر کو۔ اختلاف کرتے آپ کہتے بھائی کہ آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے، وہاں یہ ہوا، جو تمہارا دل کہتا تھا اخلاقیات کے دائرے میں کرتے۔ لیکن تم نے ایک سفید ریش کو تم نے ٹٹو کہا، کوئی تمہارے والد کو ٹٹو کہے تمہیں کیسے لگے گا؟ اس ساری باتوں سے تو لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے میرا ایک دوست کہنے لگتا ہے کہ عمار خان یاسر کے گھر میں اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے ان کے بڑے چھوٹوں میں، جس قسم کی گفتگو اس نے اتنے بڑے بڑے علماء کے لیے استعمال کی اور اس کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی حیا تک نہیں آئی۔ دیکھیں عمار خان یاسر صاحب، یہ آپ جب دوسروں کے لیے کہتے ہیں نا، پھر دوسرے بھی کہتے ہیں۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب بہت انہوں نے صبر کیا، لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو انہوں نے کہا یہ ٹٹو اس نے میرے لیے کہا ہے، اس کے لیے لفظ یہی ہے، واو کو ہٹا کر الف لگا دو، یا وہ یا کھڑی زبر یا لگا دو۔ مجبور ہو کر بندے کو کبھی کبھی اس قسم کے لفظ کہنے پڑتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کو ایک ایسی جگہ پر لے جا کر پہنچا دیں کہ جہاں پھر ان کے پاس واپس مڑ کر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ جب چھوکروں کے ہاتھ میں بڑے بڑے اہم کام دیے جاتے ہیں تو وہ بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی کام عمار خان یاسر نے کیا، اور مجھے یاد آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پناہ کی دعا کہ وہ اللہ پاک سے پناہ مانگا کرتے تھے 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے۔ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرامین سن رکھے تھے کہ میری امت میں جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوگا وہ قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگا، جب حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یزید وہ پہلا لونڈا بنا۔ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ جب عمار خان یاسر یا اس جیسے دیگر لوگ جو اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ آپ تو صحافی ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں صحافی ہوں، تو آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، آپ کا کام ہے ثبوت جمع کرنا۔ آپ نے دونوں نقطۂ نظر سنے تھے، مفتی عبدالعزیز صاحب کا بھی اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی، تو آپ دونوں کی موقف سننے کے بعد تحقیق کرتے، آپ جا کر ٹھوس ثبوت لے کر آتے اور میڈیا پر پیش کرتے کہ دیکھو یہ بات ہے۔ آپ نے بات کی تحریک لبیک کی کہ یہ آج اتنے لوگ ان کے مارے گئے اور کل کو پھر یہ لوگ کہیں گے رومالوں والے کہ ان کا کوئی نہیں مارا گیا۔ ضرور کہیں گے ہم، اگر لسٹ نہیں ہوگی، اگر ریکارڈ نہیں ہوگا تو جھوٹ ہی ہے نا بھائی۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ مرید کے میں 1000 بندہ مارا گیا ہے، تو بھائی بتاؤ وہ کون سے 1000 ہیں؟ کیا نام تھا بچے کا، مرنے والے کا، اس کے باپ کا کیا نام تھا، کس گاؤں شہر سے تعلق رکھتا تھا، کس مدرسے میں وہ پڑھتا تھا؟ تو بتانا تو پڑے گا نا بھائی۔ اس طرح جب بات کریں گے تو لوگ تو ثبوت مانگیں گے، اور جب ثبوت مانگا جاتا ہے تو اس طرح کی بےہودگی نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔